ان شہداء کی ماؤں سے میں معافی مانگتا ہوں ان شہداء کے بچوں اور اہل خانہ سے جن کو آنا پڑا کہ وہ آگے کہیں سوشل میڈیا پر کہ ہمارے بچوں کی توہین نہ کرو. ہم زندہ ہیں الحمدللہ, ہم ابھی مرے نہیں ہیں, یہ قوم زندہ ہے. ان منافقوں کی منافقت کا لیول چیک کریں. یہ وہ منافق ہیں جو دین کے لبادے اوڑھ کر منافقت کے بازار سجاتے ہیں, منافقت کی محفلیں سجاتے ہیں. پھر ان کا رونا دھونا, یہ اوور ایکٹنگ, یہ تماشے کرنا بغیر اسکرپٹ اور اسپیشل قسم کے مشروبات کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتی. یہاں پہ رونا دھونا اور تماشا کرتے ہیں. جب ان کے آقا حکم دیتے ہیں تب یہ تماشا کرنے آ جاتے ہیں, لیکن ان کی آنکھیں تب کیوں پتھر بن جاتی ہیں جب پشاور میں آرمی پبلک اسکول کے بچوں کو جب شہید کیا جاتا ہے تو لواحقین جو والدین ہیں وہ کورps کمانڈر ہدایت الرحمان کے پاس جاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں اتنا اکڑ کے ساتھ, ہدایت الرحمان کہتے ہیں اور بچے پیدا کرو, کیا ہوا تمہارے بچے شہید ہو گئے تو اور بچے پیدا کرو. تب ان کے درد کیوں نہیں جاگتے, تب کسی کے آنسو کیوں نہیں نکلتے ہیں جب اتنے غرور اور اتنے اکڑ کے ساتھ شہید بچوں کے والدین کو کہا جاتا ہے کہ کیا ہوا اگر تمہارے بچے شہید ہو گئے تو اور بچے پیدا کرو. تب تو کسی کی غیرت بھی نہیں جاگتی ہے, کسی کا ضمیر بھی نہیں جاگتا ہے. اور کورps کمانڈر ہدایت الرحمان وہ بھی قائم و دائم رہتا ہے اپنے ریٹائرمنٹ کے بعد, آج بھی وہ آزاد جموں و کشمیر میں اپنا عہدہ انجوائے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہاں پہ یہ ملے آ کر, درباری ملے آ کر کچھ نہیں بولتے ہیں. ابھی بلوچستان میں جو 40 سے زائد پولیس اہلکاروں کو شہید کیا گیا ہے زیارت میں, جو اتنا افسوسناک سانیہ پیش آیا ہے, آج بھی ان پولیس اہلکاروں کے لواحقین ان کی جو مسخ شدہ, افسوس کے ساتھ ان کی مسخ شدہ لاشیں کنٹینر کے اندر رکھ کر وہ بیٹھے ہوئے ہیں, دھرنا دیے بیٹھے ہیں. آج 8-9 دن ہو گئے ہیں وہ دھرنا دیے بیٹھے ہوئے ہیں. اور دوسری طرف کوئٹہ کے اندر نیشنل ڈیفنس ورک شاپ منعقد کی جاتی ہے. نیشنل ڈیفنس کے نام پر وہاں پر مجرے کروائے جا رہے ہیں, وہاں پر ناچ گانا چل رہا ہے جی, پنجابی گانے لگا کر وہاں پر بنگڑے ڈالے جا رہے ہیں. یہاں پہ درباری ملوں کے آنسو نہیں نکلیں گے کیا؟ وہ شہید نہیں ہے, وہ یہاں پہ آنسو نہیں نکلیں گے, یہاں پہ کسی کی چوں بھی نہیں نکلے گی. لیکن تماشا کرنا, جب آقا کا حکم آئے تو درباری پھر حاضر ہو جائے گا, درباری حاضر ہو جائے گا, میرے آقا میں حاضر ہوں, میں نے تماشا کرنا ہے. ابھی خیبر پختونخوا میں جو روزانہ ڈرون حملے کیے جاتے ہیں, معصوم لوگوں کو شہید کیا جاتا ہے, چھوٹے چھوٹے بچے تک شہید کر دیے جاتے ہیں, وہاں پر کسی کے درد نہیں جاگتے ہیں. اپنا حق مانگتے ڈی چوک کے اندر گولیوں سے بھون دیے جاتے ہیں, وہاں پہ کسی کا درد نہیں جاگتا ہے. مرید کیم میں جو ہوا وہاں پہ کسی کا درد نہیں جاگے گا. لیکن ہم نے تماشا کرنا ہے, ہم نے یہاں تماشا کرنا ہے. عدالتیں آئین کے مطابق نہیں چل رہی ہیں, قانون نہیں ہے ملک کے اندر, عدل و انصاف جو اسلام کی اصل بنیاد ہے وہ ہے ہی نہیں, سرے سے ہی نہیں ہے. لیکن ہم نے وہاں پہ بھی نہیں بولنا ہے. ہم نے یزید کے اقتدار کو تسلیم کر کے, یزید کی حکومت کو تسلیم کر کے, یزید کے حکم کے مطابق چلنا ہے. ہمارا مینڈیٹ جو ہے وہ بندوق کی نوک پر چھینا گیا. ناجائز اقتدار ہے پاکستان کا اس وقت, جو اقتدار ہے وہ ناجائز اقتدار ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہم نے یہاں پہ بھی نہیں بولنا ہے. آپ کا مینڈیٹ لوٹا جائے یا ناجائز لوگ, کرپٹ لوگ, منافق لوگ آ کر قابض ہو جائیں, ہم نے نہیں بولنا ہے. عدت جیسے گھٹیا کیسز بنائے جائیں, بے گناہ لوگوں کو اٹھا کر جیلوں میں رکھا جائے, ہم نے یہاں پہ بھی نہیں بولنا ہے. ہم نے یہاں پہ نہیں بولنا ہے. ہم ساری حقیقت جاننے کے باوجود ہم خاموش رہیں گے. ہم یزید کی سہولت کاری کریں گے, ہم یزید کے لیے بولیں گے. ٹھیک ہے, پاکستانیوں کا کیا حشر نشر بگاڑ کے رکھ دیا ہے, کیا سلوک کیا جا رہا ہے پاکستانی کے ساتھ, CCTV بون ڈالتی ہے, کوئی نہیں بولتا. غریب کا بچہ مرتا ہے تو مر جائے, باپ بغیر کفن کے اپنے باپ کو, اپنے بیٹے کو لے کر دفنانے پہنچ جاتا ہے. لیکن یزیدی ملوں کے منہ سے چوں بھی نہیں نکلتی ہے, کوئی آنسو نہیں نکلتا. یہاں پہ ان کی آنکھیں پتھر بن جاتی ہیں, ان کے دل میں درد نہیں جاگتا ہے. رضا ڈار جو اسحاق ڈار کا نواسا ہے وہ غیر ملکی لڑکیوں کو اغوا, پھر بھتہ, پھر اس کے بعد گینگ ریپ کا نشانہ بنا ڈالتے ہیں. وہاں پر بھی سرکاری ملے, یزیدی ملے آ کر نہیں بولیں گے, نہیں روئیں گے کہ ہمارے ملک کی بدنامی ہو گئی, اتنا بڑا ناجائز کام سر انجام دیا ہے, سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے, نہیں بولیں گے. اب رہی بات امت کی نا, ساری امت کی بات کی جائے تو آپ فلسطین میں دیکھیں, ہر روز بیماری کی جا رہی ہے, آج بھی بیماری کی جا رہی ہے. وہاں پہ نسل کشی ہو رہی ہے, چھوٹے بچے ہوں, بڑے ہوں, بزرگ ہوں, ہر فلسطینی پر بیماری کر کے ان کو شہید کیا جا رہا ہے. لیکن ان امت کے, ان بچوں کے لیے, بڑوں کے لیے, بزرگوں کے لیے, ان ملوں کے آنکھوں سے آنسو نہیں برستے ہیں, ان کے لیے درد نہیں جاگتا ہے. امت کا درد ان کو نہیں جاگتا ہے. پاکستان کے اندر فلسطین کے جھنڈے اٹھانے پر پکڑ دکڑ, مار دھاڑ, گرفتاریاں, سب ہوا. وہاں پر نہیں بولیں گے. پھر ٹرمپ جو نتنیاہو ہے اس کا بنایا سو کالڈ پیس بورڈ, وہاں پر جا کر شرکت کی جاتی ہے, بیعت کر لی جاتی ہے, وہاں پہ خاموشی. ٹرمپ جیسے سفاک آدمی کو, جو فلسطینیوں کی نسل کشی کا بھی ذمہ دار ہے, لبنیز کے بھی نسل کشی کا ذمہ دار ہے, ایران پر جو حملے ہوئے, 160 معصوم بچیاں اسکول میں تھی, وہاں پر حملہ کر کے ان بچیوں کو شہید کیا گیا, ان کا بھی ذمہ دار ہے. آیت اللہ خامنئی اور ان کے خاندان کی جو شہادتیں ہوئی ان کے بھی ذمہ دار ہیں. تو اس سفاک کو نوبل پیس پرائز کے لیے نامزد کیا جاتا ہے, نوبل پیس پرائز کے لیے. ایسے نسل کشی کے مجرم کو نامزد کیا جاتا ہے, سلوٹ مارے جاتے ہیں, لیکن درباری ملے آ کر کوئی پریس کانفرنس نہیں کرتے, کچھ نہیں بولتے, کچھ نہیں کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو
نہ امت کا درد ہے اور نہ ہی صرف پاکستان کی بات کی جائے تو نہ پاکستانیوں کا درد ہے. پاکستان تو ابھی آج آزاد کشمیر میں آپ دیکھیں, آزاد کشمیر میں کتنے لوگ شہید ہو چکے ہیں, لیکن ان ملوں نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی, غلط کو غلط نہیں کہا. یزید کے حق میں یہ نکل پڑتے ہیں, یزید کے حق میں بیانات بھی دے دیں گے, یزید کے حق میں اس کی سہولت کاری کرنے کے لیے, اس کے فائدے کے لیے ہر کچھ کریں گے. لیکن جو اصل بات ہے, جو حق کو حق کہنا, سچ کو سچ کہنا, باطل کو باطل کہنا, یہ نہیں کر سکتے ہیں, یہ نہیں کر سکتے ہیں. اپنی تنخواہوں کے لیے اتنا زیادہ تم لوگوں کو چاکری کرنی پڑ رہی ہے, اور پھر جو ناجائز اقتدار ہے اس کو تسلیم کر کے آپ لوگ تو دین کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں کہ ہم نے دین سکھانا ہے. یہ کس قسم کا دین سکھا رہے ہیں؟ ناجائز اقتدار کو مان لیا جائے, آئین اور قانون نہ بھی ہو تو مان لیا جائے, ظالم کی بیعت کر لی جائے, ظالم کے اقتدار کو مان لیا جائے. اپنے حق کے لیے لڑنا نا جہاد ہوتا ہے, اپنے حق کے لیے کھڑے ہونا, ظالم کے خلاف کھڑے ہونا جہاد ہوتا ہے. ناجائز حکومت کو نہ ماننا بھی جہاد ہوتا ہے. بندوق کی نوک پر الیکشن لوٹ لیا جاتا ہے, لیکن آپ لوگ نہیں بولتے, آپ لوگ خاموش رہتے ہیں. آپ 25-25 ہزار کے لیے لائنوں میں لگ جاتے ہیں. بڑا کچھ دیکھا ہے, بڑا کچھ دیکھا ہے. ہماری آنکھوں سے نا پٹی اتر گئی ہے, ٹھیک ہے, ہم سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. کہنے کو بہت کچھ ہے, بہت کچھ ہے, لیکن موٹی اشرفی کے پاس جواب نہیں ہوگا. موٹی اشرفی کا اپنا بچہ یورپ میں تعلیم حاصل کر رہا ہے, بلاؤ نا اپنے بیٹے کو ذرا پاکستان, اس کو پاکستان بلاؤ, کیوں وہ وہاں پہ بھیجا ہوا ہے؟ تم لوگوں کے تو نظریات اور سب کچھ ہو رہے ہیں. درباری ملوں کے پاس میرے کسی سوال کا جواب نہیں ہوگا, اور ان کی منافقت پر لعنت ہے جو اپنی تنخواہ کے لیے یزید کی سہولت کاری کریں. نہ پاکستان کے عوام کے لیے بولو, نہ ان کا درد جاگے, نہ عدل و انصاف کے نظام کے لیے بولو, نہ غلط کو غلط کہہ سکو, نہ فلسطین کا درد جاگے, نہ کشمیر جہاں پہ خون بہایا جا رہا ہے, نہ وہاں کا درد جاگے. آپ کس قسم کے ملے ہو؟ آپ درباری ملے ہو جو اپنے آقاؤں کے اشاروں پر صرف بولتے ہو.